بسم اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی الشک. عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ ایام آزاد تقوی پروردگار کے لیے بہترین ایام ہیں، کن ایام میں ہم تقوی پروردگار کو بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. در واقع اگر آپ دیکھیں تو ایام ازا جن لوگوں سے مربوط ہے وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی کی بہترین نشانی، جو تقوی کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. خود سرکار سید الشہداء یا ان کے ساتھ شہید ہونے والے جتنے ان کے انصار ہیں، احباب ہیں، یا اس کے علاوہ جو اسیروں کے قافلے میں جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تقوی کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل بنا کے پیش کیا. جہاں تک ہم بہت ساری چیزوں میں کوشش کرتے ہیں، وہاں اگر ہم یہ بھی کوشش کریں کہ جو اصحاب یا انصار امام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، ہم دیکھیں کہ ان کی سیرت کیا تھی، اپنے آپ کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کریں تاکہ تقوی پروردگار کو ہم بہتر طریقے سے اور نزدیک سے حاصل کر سکیں. لہذا تقوی اس سسٹم اور اس نظام کا نام ہے کہ جو انسان کو کامیابی کی طرف پہنچاتا ہے، جو انسان کو اکمال کی طرف پہنچاتا ہے، کمال کی طرف پہنچاتا ہے. اور تقوی جہاں انسان کو دیندار بناتا ہے، وہیں تقوی انسان کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے. کربلا والے وہ ہیں کہ جن کو جہاں ان کے پاس دینداری تھی، نماز روزہ سب کچھ تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس احساس ذمہ داری تھا، اور اسی احساس ذمہ داری کی بنیاد پہ کربلا والوں نے اپنے آپ کو امام حسین پہ فدا کر دیا، جان دے دی، اور کوئی بھی قیمت اس جان کو بچانے کے لیے انہوں نے روا نہیں سمجھی. مثلا کسی بھی بہانے سے اس جان کو نہیں بچایا، بلکہ جان کو دینا اپنے اوپر لازمی سمجھا. لہذا تقوی پروردگار صرف انسان کو مسجد میں نہیں پہنچاتا ہے، تقوی پروردگار انسان کو مقتل میں بھی پہنچاتا ہے. تقوی پروردگار صرف انسان کو نمازی نہیں بناتا ہے، تقوی پروردگار انسان کو شہید بھی بناتا ہے. اس لیے کہ اگر انسان کے پاس تقوی ہے تو انسان اپنی ذمہ داری اور دین کی ضروریات کو محسوس کرے گا. اگر دین کی ضرورت ہے نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے تو ہم نماز پڑھیں گے، لیکن اگر دین کی ضرورت ہماری ذمہ داری شہادت ہے، میدان میں جانا ہے، جہاد ہے، تو ہم شہید ہوں گے، وہ کام کریں. البتہ جہاد سے مطلب واقعی جہاد ہے، وہ جہاد نہیں کہ جو آج کل جہاد کے نام پہ لیا جا رہا ہے، وہ جہاد غلط، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اصلاً جہاد نہیں ہے، وہ صرف ان کی منچاہی چیزیں ہیں اور نارمل جنگ ہے کہ جو کہ ایک ظلم کی جنگ ہے، اس سے جہاد سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک عام بات ہے. آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا فرماتے ہیں کہ متقین کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب کسی سے قریب ہوتے ہیں تو ان کا قرب، نزدیک ہونا، مکر و فریب کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. مکر یعنی مکاری، فریب یعنی دھوکہ. تو ان کا یہ نزدیک ہونا کسی کے لیے دھوکہ اور مکاری کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ انہیں ظاہراً تو بہت اچھے اس سے مل رہے ہیں، بعض اوقات دیکھا گیا ہے بعض لوگ ملتے ہیں تو بہت چھک کے ملتے ہیں، بہت اچھے اس سے ملتے ہیں، بہت اچھا انداز بنا کے ملتے ہیں، لیکن دل میں بڑی نفرت ہوتی ہے. نہیں، یہ مکر و فریب ہے. دل میں مثلا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی موقع مل جائے تو ہم ان کو بدلہ لے لیں اور کھا جائیں، اس طرح سے وہ چیز. تو یہ مکاری و فریب ہے. مومن متقی مکر و فریب کی بنیاد پہ کسی سے نہیں ملتا ہے، بلکہ کیوں؟ جتنا اخلاص ہوتا ہے اس اخلاص کی بنیاد پہ ملتا ہے. بڑھا کے بھی نہیں بیان کرتا ہے کہ کیا کہنا، ہم تو آپ کو بہت چاہتے ہیں، بس آپ ہیں اور آپ سے اچھا تو کوئی یہی نہیں. جتنی حقیقت اتنی ہی بتاتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر محبت کرتا ہے بتا ہے محبت کرتے ہیں، پھر یہ نہ کہا کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جتنی کرتا ہے اتنی ہی بولے، اس سے زیادہ نہ بولے. لہٰذا مومن متقی وہ لوگ ہیں کہ جو جب کسی سے ملتے ہیں تو اس تعلقات میں جھوٹ نہیں لاتے، غلط نہیں لاتے. دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے انسان کسی کے دل میں کوئی مشکل ہو
تو اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے. یہ بھی نہیں کسی سے نہ ملے اس مشکل کو حل. یہاں پہ تعلقات میں جھوٹ نہ قائم کرے بلکہ دل کے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ تعلقات میں پرابلم پیدا نہ ہو, تعلقات صحیح طریقے سے رہیں. لہٰذا مومن وہ ہے کہ جو, یا متقی وہ ہے, چونکہ مومن و متقی فرق نہیں ہے. علماء کا ماننا ہے کہ وہی جو صفات ایمان ہے وہی صفات تقویٰ, اور جو صفات تقویٰ ہے وہی صفات ایمان. لہٰذا مومن اور متقی وہ شخص ہے کہ جب وہ کسی سے ملتا ہے تو اپنے تعلقات کو, جو حقیقی تعلقات ہیں وہی ظاہر کرتا ہے. اس کے ظاہر و باطن میں فرق نہیں ہوتا ہے, اس کے دل میں اور اس کے عمل میں فرق نہیں ہوتا ہے, سیم ہوتا ہے. آئیے ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ کلمات قصار میں سے کلمہ. مولا فرماتے ہیں, البتہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے دیکھا, بلکہ سنا آپ نے, کہ خارجی شخص ہے کہ جو راتوں کو جاگ کے نماز شب پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. خارجی آپ کو معلوم ہے, خارجی وہ لوگ کہ جنہوں نے امام علی کے خلاف خروج کیا, وہ لوگ کہ جو صفین سے الگ ہوئے ہیں. صفین کے میدان میں امام علی کے ساتھ تھے. امام علی کے فیصلے جب مقابل کے لشکر نے امام علی کے مقابلے میں نیزے پہ قرآن بلند کیا تو وہ لوگ قرآن کو دیکھ کے بہک گئے اور امام علی پہ پریشر ڈالا کہ آپ جنگ کو روک دیجئے, زبردستی کی امام علی پہ. اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ امام علی کے مخالف ہو گئے اور دشمن ہو گئے امام علی کے. پھر امام علی نے جنگ نہروان ان سے لڑی اور جنگ نہروان میں تقریباً ختم ہو گئے, لیکن بہرحال تقریباً 9-10 لوگ بچ گئے کہ جو بعد میں انہی میں سے ابن ملجم ہے کہ جو امام علی کا قاتل تھا. یہ خوارج یا خارجی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہراً ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑے دیندار ہیں, بہت ان کا چہرہ مقدس ہوتا تھا, ایک دم لگتا تھا چہرے سے بہت مقدس ہیں, مقدس مآب جسے کہا جائے, چہرے سے مقدس لگتے تھے. ظاہری عمل بہت ان کا ظاہراً جو ہے وہ تقدس والا تھا, یہ وہ. تو اسی جو روش تھی ان لوگوں کی, اسی روش کے مطابق امام علی نے جب دیکھا کہ ایک خارجی کے لیے, جب سنا مولا نے کہ وہ خارجی ہے جو رات کو جا کے نماز شب پڑھ رہا ہے, قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے, تو مولا کائنات نے اس کے اس فعل پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا. وہ مولا کا جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں نوم علی یقین, یقین کے ساتھ سو جانا, خیر, یہ بہتر ہے من صلاۃ فی الشک, شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے. شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان یقین کے ساتھ سو جائے. سب سے پہلے تو ہم ان چیزوں کو الگ کریں جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہم لوگ پیدا کر سکتے ہیں. ہے نہیں, مولا کا قول ہے, اس میں کوئی وہ نہیں, ہم لوگ پیدا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مومنین سوچیں کہ اب نماز سے بہتر یہ ہے کہ سونا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں, نماز چھوڑ کے. دوسری یہ کہ وہ امام علی نے اس کے نماز شب کے لیے کہا تھا, واجبی نماز کے لیے بھی نہیں کہا تھا کہ ہم واجبی نماز چھوڑ دیں, نماز کا ٹائم ہو جائے تو سو جائیں, کہ یقین کے ساتھ سو تو رہیں, کوئی مشکل نہیں, ایسا کچھ نہیں. یہ غلط ہے. در واقع یہاں پہ مولا کائنات یقین اور شک کے فرق کو بیان کرنا چاہتے تھے, اعتقاد اور عقیدے کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ انسان, البتہ یہاں پہ عقیدے میں کیا مشکل ہے, اس کے عقیدے میں توحید کو ظاہراً مانتا ہے, وہ خدا کو مانتا ہے. خوارج سب سے زیادہ اللہ کو ہی تو پیش کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے, بس اللہ ہی جو کچھ ہے سب کچھ ہے کہ نہیں. رسول کو بھی مانتا ہے خوارج, رسول کی رسالت میں مشکل نہیں ہے. ساری مشکل جو پیش آئی وہ کہاں سے, وہ صفین کا جو واقعہ ہوا وہ وہیں سے ہوا کہ مشکل امام علی کی ولایت میں ہوئی. جہاں مشکل ولایت میں ہوئی وہاں سے یہ پرابلم پیش آئی. لہٰذا جو اعتقاد و یقین کی پرابلم ہے وہ ولایت کی پرابلم ہے. اس چیز کو ہم پہچانیں کہ ولایت کو کس حد تک. یہ نادان مثلاً اس وقت بھی, البتہ اب تو امام علی سے ان کو محبت بھی نہیں تھی, اس وقت جب جنگ کر رہے تھے تو اس وقت بھی امام علی سے محبت کر رہے تھے, اتنی محبت کر رہے تھے کہ ساتھ میں جنگ کرنے آ گئے تھے, امام علی پہ جان دینے کو تیار تھے, لیکن امام علی کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, امام علی کی حکومت کو قبول نہیں کر. ورنہ اگر امام علی کی حکومت کو قبول کرتے تو جنگ صفین کے میدان میں یہ واقعہ نہیں پیش آتا کہ مثلا ہم جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے اور آپ جنگ کو. امام علی کے اوپر اپنے بات, اپنے حکم کو نعوذ باللہ لادنے کی کوشش نہ کرتے, بلکہ امام علی کے حکم کو خود ایکسیپٹ کرتے, اس پہ عمل کرتے. لہٰذا یہ ولایت کو محبت سمجھتے تھے, ولایت کو حکومت نہیں سمجھتے تھے. مشکل ان کے اس عقیدے میں تھی, مشکل اس عقیدے میں تھی. لہٰذا جب مولا نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے رات کو جاگ کے تو آپ نے کہا کہ یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ عبادت سے, نماز سے بہتر. کس کے لیے کہا؟ کہ جس کے پاس یقین نہ ہو, عقیدے کی پرابلم ہو. مومنین کے لیے ایسا نہیں ہے, الحمدللہ آپ مومنین ہیں,
آپ نماز پڑھیں، نماز شب کے عادی بنیں. نماز شب ایک الگ ٹاپک ہے اور بہترین چیز ہے. ہم کو نماز شب کا عادی ہونا چاہیے مومن کی. اور نماز شب کے پڑھنے میں بہت ساری سہولیات بھی ہیں. کیا مثلا نماز شب اگر صبح اٹھنے میں مشکل ہے تو پڑھ کے سوئیں، وہ ساری تفصیلات ہیں کہ کسی کو ضرورت ہوگی تو ہم سے وہ پوچھ سکتا ہے. لہٰذا یہاں پہ جو مولا بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یقین کی اہمیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یقین کی اہمیت ہے کہ انسان کو عبادت سے پہلے اپنے اندر یقین پیدا کرنا چاہیے تاکہ اس کی عبادت مفید ہو اور کارگر ہو. دوسری چیز، امام علی سب کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کسی کے اندر کوئی پرابلم ہے تو امام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو متوجہ کرے. دیکھو تمہارے اندر یہ پرابلم ہے، تم نماز تو پڑھ رہے ہو. ایسا نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا کام تو کر رہے تھے، آپ نے ٹوک دیا. کم سے کم نماز تو پڑھ رہے تھے، کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے تھے. نہیں، بات صحیح و غلط کام کی ہے ہی نہیں، کیونکہ شکلیں کسی کام کو اچھا نہیں بناتی ہیں. شکل نماز حقیقت نماز میں فرق ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. حقیقت نماز الگ ہوتی ہے، شکل نماز الگ ہوتی ہے. حقیقت نماز کے لیے یقین چاہیے، علم چاہیے، معرفت چاہیے. شکل نماز کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہے. تو امام علی نے جب کسی کے اندر کوئی مشکل دیکھی، پرابلم دیکھی، تو امام علی اس کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے تاکہ یہ بات اس تک پہنچے اور وہ معلوم. یعنی آج چونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ اگر کوئی ہم کو ہمارے عیب بتائے تو غصہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ ان کو بتایا جائے کہ آپ میں پرابلم ہے، آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے. اور آپ اصل انسان بھول جاتا ہے کہ کس مرحلے سے وہ کیسے گزرنا چاہیے. در واقع اگر مذہبی پرابلمس کو عالم نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا، ہے کہ نہیں. لہٰذا جو علماء بتاتے ہیں تو ان کے خلاف، حتیٰ لوگ مراجع کے خلاف ناراض آتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس مسئلے میں کیسے بول سکتے ہیں. بہرحال تو اگر کسی کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وہ بتانی چاہیے. امام علی بتا رہے ہیں کسی کے اندر پرابلم، یہ مت ڈرو کہ وہ مانے گا نہیں مانے گا، خارجی ہے. اس کے لیے امام علی نے کہا تاکہ یہ بات اس تک پہنچ جائے. لہٰذا امام علی نے بتایا کہ یہ اس کی نماز چونکہ شک کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ لوگ جو یقین کے ساتھ سو رہے ہیں وہ اس سے بہتر. اگر کسی میں پرابلم ہے تو بتانا چاہیے، اب بھلے اس کو برا لگے، اور سامنے والے کو برا بھی اصولاً نہیں ماننا چاہیے. اگلی چیز جو مولا کائنات بیان کرنا چاہتے ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں، خوب کیا ضرورت تھی اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے یا آج مثلا کوئی دوسرا آدمی اس کام کو کرتا تو بہت جلدی اعتراض ہوتا. خوب آپ کو کیا ضرورت تھی بتانے کی، نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، کیا نقصان تھا دوسرے کا. چپ رہتے آپ. اس سے تو مثلا فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا، فتنہ ہو رہا تھا، کیا ضرورت تھی آپ کو بتانے کی. بڑے مشورے آتے ہیں اس طرح کے. نہیں، اہم ہے یہ چیز زیادہ خطرناک ہے معاشرے اور سماج کے لیے. جب انسان اپنا چہرہ مقدس مآب بنا لیتا ہے، جب انسان اپنے ظاہری اعمال سے تقدس کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ انسان سماج کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. یہ انسان جو قرآن مجید کی ظاہری تلاوت کر رہا ہے، ظاہری شرط ہے کیونکہ جب تک انسان قرآن مجید کو سمجھ نہیں رہا، اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ تلاوت ظاہری ہے، صرف دکھانے والی ہے. تو جو انسان قرآن مجید کی ظاہری تلاوت کر رہا ہے، جو انسان ظاہراً نماز پڑھ رہا ہے، جو انسان ظاہراً وہ ان عبادات کو انجام دے رہا ہے، اب دیکھنے والے کو کیا معلوم اس کے دل میں کیا. اگرچہ معلوم ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. معلوم ہو سکتا ہے، انسان معلوم کرنا چاہے معلوم کر لے، انسان معلوم کر سکتا ہے اور انسان اس کے حساب سے محتاط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں مشکل ہو. لہٰذا چونکہ ایک انسان کی جس کا ظاہر بہت زیادہ مقدس مآب ہے، وہ ظاہر میں تقدس کو پیش کر رہا ہے، تو اس کے تقدس کے جال میں دوسرے واقعی دیندار پھنس سکتے ہیں. لہٰذا امام علی کی یہ ذمہ داری ہے اور ہر جاننے والے کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس جال سے بچائے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو واقعی دیندار اس جال میں پھنس جائے. آج ایسے ہی ہوتا ہے نا، اتنے مومن آدمی نمازی، تک کسی کی نماز کا مذاق اڑانے کا ہم کسی کو حق نہیں ہے. لہٰذا کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی کو دیکھیں تو ہمیں اس طرح کے کمنٹس کریں، نہیں، اس احتیاط کے ساتھ. لیکن جہاں پہ مسئلے میں واقعیت پائی جاتی ہو وہاں پہ اس کام کو انجام دینا ضروری ہے. ہم کسی کے دل میں نہیں بیٹھے جب تک کسی کی کوئی بات ہمارے لیے دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے، ہم اس کے لیے فیصلے نہیں لے سکتے. لیکن اگر کہیں پہ ہو تو وہاں متوجہ کرنا ضروری ہے. کس کے ظاہر و باطن میں فرق ہے. نماز مثلا دکھانے والی ہیں، عبادات دکھانے والی ہیں، تقدس دکھانے والا ہے، تاکہ لوگ اس کے تقدس میں نہ پھنسنے پائیں، ورنہ اگر لوگ پھنس جائیں گے تو لوگوں کے لیے مشکلات. امام علی نے اپنی ذمہ داری سمجھی تاکہ دوسروں کو بتائیں کہ یہ ظاہری تقدس ہے، اور جب ظاہری تقدس لوگوں کو معلوم ہوگا تو پھر لوگ اس کے دینداری کے جال میں نہیں پھنسیں گے. اس لیے کہ دینداری کے جال میں پھنسانا نسبتاً آسان بھی ہے اور خطرناک بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिबिद दावतिन नबविय्यह। व सौलतिल हैदरियह। वल इस्मत फ़ातिमिय्या। वल हिल्मिल हसनिय्या। वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या। वल इबादतिस सज्जादिय्या। वल आसारिल बाक़िरिय्या। वल मअसरिल जाफ़रिय्या। वल उलूमिल काज़िमिय्या। व ग़िज़ाए रज़विय्या। वल जूदित तक़विय्या। वन निक़ावतिन नक़विय्या। वल हैबतिल अस्करिय्या। वल ग़ैबति इलाहिय्या। वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इस दूसरे खुतबे में एक बार फिर अपने नफ्स और आप सबको तक़वे परवरदिगार की ताकीद करते हुए इस हफ़्ते की मुनासिबात में अहम तरीन मुनासिबत अय्याम अज़ा। अय्याम अज़ा इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। अलबत्ता इस चीज़ को बयान करने से पहले हम ये बात ज़िक्र कर दें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में और बहुत सारी जगहों पे अय्याम अज़ा में अज़ादारी, जुलूस, ये सारी चीज़ बहुत ही अमन व अमान के साथ मुकम्मल हो गई। इस सिलसिले में बहरहाल हमारे जो भी बिरादरान, उनका जैसा भी ताउन रहा हो, बिलखुसूस हम अपने हुकूमत और उसके ज़िम्मे में जो भी पुलिस डिपार्टमेंट्स और दूसरे लोग जिन्होंने भी कोई ताउन किया कि ये सारी चीज़ पुरअमन तरीक़े से वाक़ हो जाए, उन सब के शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे इस अहम काम में हमारा ताउन किया। और इंशाअल्लाह उम्मीद यह है कि इस रविश को, इन चीज़ों को हम बाकी रखेंगे। अगरचे बॉम्बे से बाहर बाज़ जगहों से ये छोटे मोटे कुछ मसाइल की ख़बर सुनने में आई है, बाज़ छोटे और बाज़ थोड़ा सा बड़े। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम देखें कि वो मसाइल क्यों पैदा हुए, उनके पीछे इल्लत क्या है। अगर कहीं खुदा न खास्ता कि जो कि ज़ाहिरन बाज़ जगहों पे नहीं भी है, अगर कहीं खुदा न खास्ता हमारी कहीं तरफ से कोई गलती या कोताही है, तो हम ये कोशिश करें कि हम आइंदा उन गलतियों से अपने आप को महफूज रखें। और अगर नहीं है तो बहरहाल फिर मजबूरी क्या किया जाए। दूसरी चीज़ कि अगर कहीं कोई मुश्किल पेश आती है तो ये मसला किसी का पर्सनल मसला नहीं है। दो चीज़ें, कभी भी पर्सनल मसले को कौमी मसला न बनाया जाए और कभी भी कौमी मसले को पर्सनल मसला न बनाया जाए। इंसान के जो पर्सनल मसले हैं वो अलग होते हैं, कौमी मसाइल अलग होते हैं। बाज़ औक़ात पर्सनल मसाइल की बुनियाद पे कौमी इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं। गलत है, एकदम गलत है। ये कौमी स्टेज का मिसयूज़ है, नहीं होना चाहिए। और बाज़ औक़ात जो कौमी मसाइल होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। अब ये भूलना, ये जो आदमी उसमें फंसा है उसके ऊपर जुल्म है। लिहाजा अगर कहीं पे कोई मुश्किल है हमारी कौम में किसी को,
تم یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارے شہر کا ہے کہ نہیں ہے، کہاں کا ہے، ہماری انجمن کا ہے کہ نہیں ہے، نہیں، قومی مسئلہ ہے، عزاداری کے مسئلے میں اس پہ مشکلات آئی، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی ہو سکے اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں تاکہ وہ ان مشکلات سے باہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پرسنل مسئلہ نہیں ہے، پرسنل معاملے میں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوا، لہٰذا ہم جو بھی ہو سکے اس کی مدد کریں. الحمدللہ باوجود اس کے کہ بہت زیادہ خطرات تھے، ISIS جیسا خطرہ تھا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کربلا میں لاکھوں زائرین عاشورے میں جمع ہوئے. تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی آن لائن کی، جن تصاویر میں جہاں تک کیمرہ کیپچر کر سکا ہے صرف لوگ دکھائی دے رہے ہیں. اس کا مطلب کہ آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس عشق آل محمد ہے. اور الحمدللہ آج بھی ہم دین اور خدا کے راستے میں جان دینے سے ڈرتے نہیں، جان کا خوف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 2 شہزادوں کے بہت گراں قدر قول ہیں کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم کو اس بات کا ڈر نہیں کہ ہم موت تک چلے جائیں یا موت ہم پہ آ جائے. اور چونکہ اس سسٹم کے تحت ہیں لہٰذا موت ہمارے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، شہد سے زیادہ شیریں. مصائب کے ٹیسٹ، ذائقے انسان کے اعمال کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. جن مصائب کو سن کے ہم اتنا روتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ان مصائب کی بنیاد پہ امام حسین کا چہرہ کھل رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. لہٰذا واقعی لائق تعریف ہے ہمارے وہ جوان و عزادار کی جو ایسے موقع پہ کربلا میں گئے اور انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ مولا اگر ہم ہوتے تو ہم یقیناً آپ کے اوپر بھی جان دینے سے گریز نہیں کرتے. آئیے جس بات کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، عزاداری در واقع تحفظ انسانیت کی چیز ہے کہ اس میں انسانیت کو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے. جہاں پہ سرکار سید الشہداء نے انکار بیعت کیا، مثل لا یباع مثلا، میرے جیسا تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس سے پہلے اپنے کو بھی پہچانوایا، یزید کو بھی پہچانوایا. خود یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے بارہ پیش کی، لیکن وہ پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلے خود کو پہچانوایا. کیا پہچانوایا؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں، مادن رسالت ہیں، ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں، دین ہم سے شروع ہوتا ہے، دین ہم پہ ختم ہوتا ہے. امام حسین نے اپنا پورا جو تعارف کرایا، وہ تعارف آپ دیکھیں تو وہ اسلام سے متعلق ہے، بعنوان اسلام ہے. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں، جو رشتہ ہے رسول سے وہ بتایا. دین ہم سے شروع ہوتا ہے، دین ہم پہ ختم ہوتا ہے، ملائکہ ہم پہ. ہر چیز میں ایک مذہبی جھلک، ایک مذہبی نسبت پائی جا رہی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب یزید کو بتایا تو نہیں کہا کہ یزید دشمن اسلام ہے، کہا یزید اسلام کے خلاف ہے. اس حدیث میں، اس حدیث کی فی الحال بات کی، اس سے جو پوائنٹ نکل رہا نہیں. یزید کیا ہے؟ یزید شرابی ہے، یزید بے گناہوں کا قاتل ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے. 3 پوائنٹ بتائیے یزید کا، غور کریں کہ 3 پوائنٹ میں کیا چھپا ہوا ہے. یزید شرابی ہے. کیا پرابلم ہے شرابی ہونے میں؟ انسان کے انسان ہونے میں سب مین چیز جو ہے وہ عقل کا ہے. اگر عقل نہ ہو تو انسان نہیں، حیوان ہے کہ نہیں؟ اور شراب کا کام کیا ہے کہ شراب عقل کو مار دیتی ہے. تو در واقع شراب انسانیت کو مارتی ہے. اگر عقل کام نہ کرے تو انسان کی شکل میں حیوان ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جانور کو دیکھ کے انسان سمجھ جائے کہ جانور سے بھاگ جائے گا، بچے گا، اس کے سینگ سے بچے گا، اس کے پنجوں سے بچے گا، اس کے دانت سے بچے گا. اگر انسان کی کھال میں جانور آ جائے تو دھوکہ کھائے گا نا، مشکل ہو جائے گا بچنا. شراب انسانیت ختم کر دیتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب انسانیت کی دشمن، بے گناہوں کا قاتل. قتل، کسی کی جان لینا، قرآن نے بھی کہا کسی نے ایک نفس کو مارا گویا اس نے پوری امت کو قتل کیا، خود انسان کو مارا. 2 چیز ہو گئی. تیسری یہ کہ یزید کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ جب انسان کھلم، اسلام میں گناہ الگ ہے اور کھلم کھلا گناہ الگ ہے. وہ زیادہ بدتر گناہ مانا جاتا ہے. گناہ یہ بھی ہے کہ انسان تنہائی میں کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے. لیکن کھلم کھلا گناہ کرنا اور بدتر، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، بلکہ اس سے اور زیادہ بچنا چاہیے. کھلم کھلا گناہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ عام ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے ہمت پڑتی ہے، یہ کر رہا ہے تو ہم بھی کریں.
یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اقدار، انسان کی ویلوز کو ختم کرتی ہے۔ جب انسان گنہگار ہوتا ہے تو اس کے اقدار ختم ہوتے ہیں، اس کی ویلوز ختم ہوتی ہے۔ یعنی سرکار سید الشہداء جو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یزید انسانیت کے اقدار کو ختم کرنے والا ہے، یزید حقیقت انسانیت کو ختم کرنے والا ہے، یزید وجود انسان کو ختم کرنے والا ہے، یزید دشمن انسان ہے، دشمن انسانیت ہے، دشمن اقدار انسانیت ہے، انسان کی ویلیوز کا دشمن ہے۔ ہم یزید کے خلاف اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں کہ پرسنل مسئلہ ہے، نہیں، یزید کے خلاف اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ہم وہ ہیں اپنے کو اسلام سے پہچانوایا، یزید کو دشمن انسان سے پہچانوایا۔ اب امام حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی انسانیت پہ کوئی خطرہ آئے تو ایسے موقع پہ یا اسلام اس کا محافظ ہوگا یا حسینیت اس کی محافظ ہوگی۔ یعنی ہم اگر حسینی ہیں، اگر کبھی بھی انسانیت میں خطرہ محسوس کرو تو اسلام کی پناہ میں آؤ۔ اسلام کیوں؟ خود اس لیے کہ نظام اسلام انسانیت کے بچانے کے لیے بہترین نظام، بہترین سسٹم۔ لہٰذا کربلا اس چیز کا نام ہے کہ جو کربلا انسانیت کے تحفظ کا نام ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے عام انسان کو بچایا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شہداء میں تقریباً اکثر فرقے اور مذاہب کے ماننے والے تھے کہ جنہوں نے شرکت کی، اس لیے کہ کربلا میں انسانیت بچائی جا رہی تھی۔ اب ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور انسانیت دو الگ چیز نہیں، اسی انسانیت کی حقیقت کو بچا لے جائیں انسان مسلمان، اسی انسانیت کے تقاضوں کو پورا کر لے جائیں انسان مسلمان۔ لہذا سرکار سید الشہداء نے اب آپ کی جو محنت ہے اس محنت کے مطابق اب جب ہم عزاداری منا رہے ہیں تو یہ ہماری عزاداری میں ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہیں سے انسانیت کے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے، جو انسانیت کے تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے۔ اس ہفتے کی مناسبات میں دوسری مناسبت آنے والی 18 محرم الحرام ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن بعض روایت کے حساب سے قبلہ تبدیل ہوا ہے۔ تبدیلی قبلے کی تاریخ ہے، یعنی پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، خداوند متعال کا حکم ہوا، حالت نماز میں قبلہ تبدیل ہوا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اگر یہ تاریخ ہمیں یاد ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بیت المقدس بھی ہمارے لیے اہم ہے، وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے، اس کی رسپیکٹ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج بیت المقدس دشمنوں کے قبضے میں، بالخصوص محرم میں کہ جب امام حسین اپنے وقت کے یزید سے لڑ رہے ہیں تو بیت المقدس ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ آج تمہارے وقت کے یزید ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئے بیٹھا ہے، حسینیوں کہاں؟ آج ہم کو حسینیوں کی ضرورت ہے۔ حسینیوں آؤ اور آ کے اپنی جان کی بازی لگا کے ہم کو بچاؤ۔ بیت المقدس کا آج یہ سوال ہے جو ہم سے، امام حسین کی جو آواز استغاثہ حل من ناصرین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی طریقے سے 61 ہجری میں واپس آ جاؤ اور آ کے ہماری نصرت کو میدان کربلا میں، نہیں، حسین کی نصرت یعنی دین کی نصرت۔ تمہارے زمانے میں جو دین کی مشکلات ہیں اس کی نصرت کرو، اس کا ڈیفنس کرو، تو واقعی حسین کی نصرت ہے۔ اسی کا نام ہے لبیک یا حسین، کہ ہم حسین کی آواز پہ جواب دیں، عملی جواب دیں، یہ ہے لبیک یا حسین۔ اب جو ہماری گفتگو ہوئی، اگر واقعی ہم اقدار انسانی ویلوز، انسانیت کے تحفظ کے لیے راہ حسین پہ چل رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بیت المقدس دوسروں کے قبضے میں رہے، اتنے انسان مارے جا رہے ہوں اور ہم خاموش بیٹھ جائیں۔ تیسری چیز کہ جو مناسبت میں اگرچہ وہ اگلے ہفتے جمعے کو شاید پیش آئے، جسے ہم اپنے حساب سے کہتے ہیں امام حسین کی شہادت کے 10 دن گزر جانے کے، کوئی ایسی مناسبت نہیں کیونکہ اصل مناسبت تو امام حسین کی شہادت ہے، لیکن صرف ایک چیز کہ جو اس موقع پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد دلائیں، اس سے پہلے بھی یاد دلائی ہے، ہم احساس کریں۔ مثلا آج ایام عزا کا 13واں دن ہے، ایک ہفتے بعد 20واں دن ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ان 13 بالخصوص وہ عشرہ گزر چکا ہے، 10 دن جس میں ہم سب سے زیادہ مجلسیں کرتے ہیں۔ ہم احساس کریں کہ ان 10 دنوں کی مجلسوں ہم نے کیا حاصل کیا، کس مجلس میں ہم کو کیا ملا۔ البتہ یہاں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو کون سی دعا ملی اور کون سا عمل ملا، نہیں، ملنے کا مطلب ہے کہ اسلام، حقیقی اسلام جو امام حسین دینا چاہتے ہیں،
ہم کو امام حسین کے کتنے اقوال یاد ہوئے، امام حسین کی کتنی باتیں ہم کو ملنا یہ ہے، یعنی وہ ملے کہ جو امام حسین دینا چاہتے، نہیں کہ ہم آپ دینا چاہتے ہو، ہمارے آپ کے دینے میں کوئی امام حسین کے دینا چاہتے، وہ کیا ملا. ہمیں حساب کریں کہ ہم کتنے اقوال اس عشرے میں ہم نے سنے اور ہم کو مثلا زیادہ معلوم ہو گئے، کتنی باتیں زیادہ معلوم ہو گئی. ابھی کسی موقع پہ کہا ہم نے روز محشر امام حسین ان چیزوں کا سوال کریں گے جس کا امام حسین نے ہم سے مطالبہ کیا، جن چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا ان چیزوں کا سوال نہیں کریں گے. مجلسوں میں نیاز بانٹی جاتی ہے، اچھی چیز ہے، بانٹی ہے، یعنی کل کو کوئی کہے کہ یہ مخالفت نہیں، کوئی مخالفت نہیں، بانٹی ہے، اچھی چیز ہے. لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جب مجلس کرنا نیاز بانٹنا، کہا نہیں کہا. لہٰذا اگر نیاز نہیں بٹے اور بغیر نیاز کے مجلس ہو جائے تو امام حسین کبھی نہیں پوچھیں گے کہ تم نے بغیر نیاز کے مجلس کیوں کی، پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. لیکن امام حسین نے اپنے اقوال میں جن چیزوں کا شکوہ کیا، کیا نہیں دیکھتے ہو حق پہ عمل نہیں ہو رہا، کیا نہیں دیکھتے ہو باطل سے نہیں روکا جا رہا، حاکم ظالم ہے، حیات من الذلہ، ظالم کے ساتھ زندہ رہنا یہ ذلت کی زندگی ہے. یہ امام حسین کے شکوے ہیں، یہ امام حسین کا مطالبہ ہے. یہ نہیں پورا کیا تو امام حسین شکوہ کریں گے، امام حسین سوال کریں گے. آج ہم کو بتایا جاتا ہے کہ مثلا ہمیں جناب فاطمہ کو جواب دینا ہے، فلاں کو جواب دینا ہے. کیا جواب دینا ہے؟ جو سوال ہے اس کا جواب دینا ہے. ہم ان کے اقوال دیکھیں، ان کے خطبات دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں. شاید اسی لیے امام کے اقوال زیادہ نہیں بتائے جاتے ہیں کہ پھر ہماری اپنی بات ختم ہو جائے گی. امام حسین نے کیا مطالبہ کیا، ہم سے کیا مانگا، ہم کو اس کا جواب دینا ہوگا. نیاز کتنے کی بٹی، مجلس میں کتنا خرچ ہوا، مجمع کتنا آیا، مجمع کہاں سے آیا، اس میں کسی کا امام حسین سوال نہیں کریں گے. آپ نے رکھ کے اعلان کر دیا، آپ کی ذمہ داری ختم. مجمع کم زیادہ ہونا یہ انسان کے مجلس کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں، لیکن میسج پہنچا کہ نہیں پہنچا، میسج پہنچنا مجلس کی کامیابی کی دلیل ہے، نہ پہنچنا ناکامی کی دلیل. اس کا سوال ہوگا ہم سے اور سب سے ہوگا اس کا سوال. لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم کیلکولیشن کریں کہ ان 13 دنوں میں ہم کتنا آگے بڑھے. بالخصوص یہ وہ 10 دن اور اس میں بالاخص روز عاشورہ جو سال کا سب سے بڑا دن بعنوان غم و تحریک، اس دن میں کیا تبدیلی ہوئی، کہاں پہنچے ہم، اس اینگل سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، امتحان لیں. پھر اس کے بعد جب انشاءاللہ 10واں آئے گا تو وہاں پہ ہم کیلکولیشن کریں کہ کتنا آگے. نہیں بڑھ رہے ہیں تو غور کریں کہ کیا پرابلمس ہیں، کن وجہوں سے نہیں بڑھ رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ابھی شروعات ہے، ابھی ماشاءاللہ تقریباً 2 مہینہ 5-6 دن کم باقی ہے، تو ہم اس میں پھر اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جو غلطی ہوگی اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ایک اہم مناسبت ہے اس ہفتے کی. دنیا کے ایک بہت مشہور رائٹر اور اسکالر، محقق جارج سمعانی جرداق، ان کا انتقال ہو گیا. شاید ہمارے چھوٹے بھائی نہ پہچانتے ہوں کہ یہ کون ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ امام علی کا عاشق ہے. یہ امام علی کا عاشق ہے، اگرچہ یہ اپنے مذہب کے حساب سے عیسائی مذہب تھے، باوجود اس کے امام علی کے عاشق تھے. کچھ باتیں ہم ان کے متعلق بتا دیں تاکہ جو نہیں پہچانتے ہیں وہ پہچان لیں. انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں تحقیق اور اسٹڈی میں گزار دیا. 40 سال ایک مکمل پیریڈ ہے، کم نہیں 40 سال پڑھنا. اگر ہم لوگ خدا نخواستہ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سوال ہے کہ وہ عیسائی ہو کے علی کو 40 سال پڑھ رہا، ہم علی والے ہو کے 40 گھنٹہ پڑھا کہ نہیں پڑھا ہم نے. سوال ہے ہمارے نہج البلاغہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. خیر، انہوں نے اس تحقیق کے نتیجے میں جو کتابیں لکھی ہیں، 5 کتابیں ہیں، ہم آپ کو نام بتا دیں تاکہ انداز ہو ان کی فکر کا اور ان کے جو بھی مطالعے کا نتیجہ ہے اس کا. اور یقیناً آپ کوشش کریں کہ ان کتابوں کو پڑھیں. علی اور حقوق بشر 1، علی اور عربی قوم پرستی 2، علی اور انسانی عدالت کی آواز 3، علی اور فرانس کا انقلاب 4، اور 5ویں کتاب ہے علی اور سقراط. بہت علمی کتابیں ہیں، دنیا کی بہت مشہور کتابیں ہیں، بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. ایک چیز اور ان کے بارے میں کہ ایک مرتبہ
مصر میں ان سے کہا گیا کہ آپ اتنا امام علی کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ دوسروں کے بارے میں بھی کچھ لکھیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے علی کی زندگی کا مطالعہ کیا تو جو چیز ہم کو علی کی زندگی میں ملی ہے اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، نہیں کہ دوسروں کے لیے ہم اس لیے نہیں لکھتے کہ دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، دوسروں کو ہم غلط نہیں سمجھتے کہ اس بنیاد پہ ہم لکھیں، نہیں، ہم نے جب علی کو دیکھا ہے، علی کو پہچانا ہے، تو اب علی کو پہچاننے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ علی کے علاوہ کسی اور پہ نہیں لکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ذات اتنی بلند ذات ہے کہ اب علی کے ہوتے ہوئے کسی اور پہ کیا لکھیں۔ ایسا انہوں نے اپنی پوری زندگی امام علی، اور یہ 5 قیمتی کتابیں اور علمی کتابیں ہیں کہ جو اس کے نتیجے میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بالخصوص آیت اللہ شیخ نمر کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔